اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ وہ نماز پابندی سے پڑھتے رہے اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے رہے، در پردہ یا ظاہر، اس دن کے آنے سے پہلے کہ اس میں نہ عمل کا سودا ہوگا اور نہ کوئی دوست کام آئے گا۔ اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اس نے آسمان سے مے برسایا، پھر اسے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے، اور اسی نے تمہارے لیے کشتی اور جہازوں کو مقرر کر دیا تاکہ وہ خدا کے حکم سے دریا میں چلے، اور اس نے تمہارے لیے نہروں کو مقرر کیا، اور اسی نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا جو ایک دستور پر برابر چل رہے ہیں، اور رات اور دن کو بھی تمہارے کام میں لگا دیا ہے، اور دی تم کو ہر وہ چیز جو تم نے مانگی، اور اگر شمار کرنے لگو اللہ کی نعمتوں کو تو شمار نہ کر سکو، بلا شبہ انسان بڑا بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے رب، اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میرے اولاد کو بتوں کی پوجا کرنے سے بچا دے، اے میرے رب، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، سو جس نے میرا کہا مانا وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بڑا بخشنے والا ہے اور بڑا ہی مہربان ہے۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو میدان میں جہاں کھیتی نہیں ہوتی تیرے مقدس گھر کے پاس لا بسایا ہے، اے ہمارے رب، تاکہ یہ نماز قائم کرے۔ پاس آپ تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کے طرف میل کر دے اور میوے کھانے کو عطا فرما دے تاکہ شکر ادا کریں۔ اے ہمارے رب، تو سب جانتا ہے، جو بات ہم دل میں رکھے وہ بھی اور جو ظاہر کر دے وہ بھی، اور اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے مجھے بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے، بلا شبہ میرا رب میری دعا کا سننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، تو مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا، اور میری اولاد میں بھی بعض کو اٹھا جو یہ کام کرے، اے ہمارے رب، اور میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب، حساب کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور کل مومنوں کو بخش دے۔ یہ خیال نہ کرنا کہ یہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے، وہ ان کو اس دن تک مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے گی۔ لوگ اپنا سر اٹھائے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں ان کے طرف لوٹ نہ سکے گی، اور ان کے دل بدحواس ہو رہے ہوں گے۔ اور ان لوگوں کو اس دن سے ڈرائے جب ان پر عذاب آ جائے گا تو ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی سی مہلت عطا فرما تاکہ تیری دعوت توحید قبول کر لیں اور تیرے رسولوں کی پیروی کریں۔ کیا تم پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تم پر کوئی زوال نہیں ہوگا؟ اور جو لوگ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے تھے تم ان کے مکانوں میں رہتے تھے، اور تم پر ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کیا تھا، اور ہم نے تم سے مثالیں بیان کی تھی، اور انہوں نے بڑی بڑی تدبیریں کی تھی، اور ان کی تدبیریں اللہ کے سامنے تھے، گو ان کی تدبیریں پہاڑوں کو بھی ہلا سکتے تھے۔ تو پھر یہ خیال نہ کرو کہ اللہ اس کے خلاف کرے گا جو وعدہ اس نے اپنے رسولوں سے کیا ہے، بے شک اللہ زبردست پورا بدلہ لینے والا ہے۔ جس روز یہ زمین دوسرے زمین سے بدل جائے گی اور آسمان بھی بدل جائے گا، اور سب کے سب ایک اللہ کے سامنے پیش ہوں گے جو زبردست ہے، اور تم دیکھو گے کہ اس دن گنہگار لوگ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے کرتے گندک کے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ لپٹ رہی ہوں گی۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے کی سزا دے گا، بلا شبہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔
یہ قرآن لوگوں کے لیے پیغام کا پہنچانا ہے، اور تاکہ اس کے ذریعے سے ڈرائے جائے، اور تاکہ یہ جان لے کہ وہی اکیلا معبود ہے، اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔